کل کو السلام علیکم. صبح کا ٹائم ہے. اب اتنی ارلی صبح نہیں ہے. نماز پڑھ لی تھی ابھی قرآن پڑھ کے. تو فارم ہاؤس میں ہوں گاؤں میں. آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا وہ جو میں نے اورفنیج کے بورڈ کا قصہ سنایا. اسی سلسلے میں گاؤں آئے ہیں. ہم 3 دن بڑے زیادہ مصروف تھے. چیریٹی کے ورک میں خان پاپا کو بھی میں نے مصروف کیا تھا. تو ابھی صبح کا وقت ہے. خان پاپا اور میں نے تھوڑی سی واک کی. وہ کمرے میں ہے. میں نے کہا چل جلدی سے میں ویڈیو بنا لوں. دیکھتے ہیں لیاقت کیا کر رہا ہے. لیاقت یہ دیکھیں ہمارے گاؤں کی لائف دیکھیں. لیاقت ادھر بنا رہا ہے پراٹھا لیکن بہت غلط بنا رہا ہے. اول خلط نوی طبخے وڑو باندې خسور کی خرا نا اول خط طبخی اس وزو لری کتی دا اول طبخی نوی طبخی ٹھیک ہے نا نا غسور کی. یہ ہمارا کچن ہے ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تو ابھی زمین پہ ایسے بنا رہے ہیں. ابھی یہاں پہ گیس کا انتظام نہیں ہوا ہے. یہ لمبا سا کچن ہے. ڈائننگ بھی ہے ادھر. بہت پرانے زمانے کا غریبوں کا گھر ہے. تا تو تیار شی بیا پہ خوخ کو لے پا گرم طبخی روٹے واچو بیا پسی اور روکا دا طریقی. اس کو میں نا ٹرین کر رہی ہوں. ٹرین ہمارے پاس اتنی ابھی فیسیلیٹیز نہیں ہے. جو گاؤں کا گھر تھا جس میں میں اورفنیج بنا رہی تھی وہاں سب کچھ تھا الحمدللہ. اس فارم ہاؤس کو یہ پتہ نہیں کس زمانے کا پاپا خان نے بنایا تھا لیکن اس میں یہ خالی پڑا ہوا تھا. ہمارے زمیندار اس کو یوز کرتے تھے. یہاں گائے بھینس اور سارا کچھ اس میں باندھے ہوئے تھے. تو اب اس گھر کا قصہ سناؤ آپ کو. لیاقت داورد سے کلا. چلو میں نکلتی ہوں باہر. یہ آپ لوگوں کو جو دکھایا تھا کہ یہ ایسے لمبا وہاں تک پورا گھر ہے. یہ سارے کھیت ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو میں دکھا چکی ہوں. تو ابھی ہم نے واک کی اباؤٹ ہاف این آور واک. اینڈ ابھی پھر میں خان پاپا کمرے میں چلے گئے. میں نے کہا چلو میں جلدی سی ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نے سب نے اپڈیٹ مانگی ہے کہ اپڈیٹ کریں مما وہ بورڈ جب اورفنیج سے اتارا تو کیا ہوا. تو بورڈ کے بعد یہ ہوا کہ میری مدر ان لا محترمہ بورڈ تو اتار دیا تھا اور بورڈ کے بعد ہم نے پولیس کو کہہ دیا تھا. خیر پولیس نے ان سے وہ آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے لاسٹ ولاگ میں. پر پھر کیا ہوا کہ دوسرے دن ہی ہم وہ زنگلی میں ہم میڈیکل کیمپ بھی کر رہے تھے اور چیریٹی کا کام کر رہے تھے. تو ہم وہاں سے تقریباً 5 بجے ادھر گاؤں کی طرف آنے لگے کہ ہم نے کہا چلو پھر ہمارا دوسرا دن یہاں پہ فلڈ ریلیف والوں کے لیے فلڈ افیکٹڈ والوں کے لیے تھوڑا سا ریلیف کا پروگرام تھا. تو ہم واپس آنے لگے. تو ہمارا جو چوکیدار تھا جو اورفنیج میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ہمیں کال کیا کہ تقریباً 10-15 لوگوں نے گھر پہ اٹیک کر دیا ہے. گھر پہ نہیں وہی اورفنیج پہ اٹیک کر دیا ہے اور وہ اندر چلے گئے ہیں اور سارے لاک توڑ دیے ہیں اور مجھ سے چابی مانگ رہے تھے. میں نے دیا نہیں تو وہ انہوں نے اٹیک کر دیا. میں ایک دم بہت پریشان ہوگی کہ کس نے اٹیک کر دیا. میں نے کہا تم جانتے ہو؟ کہتے ہاں اس میں خان کا نام لے کے کہا ہے کہ ہدایت اللہ خان نائک کے بانجے تھے اور اس کے رشتہ دار تھے اور ایک بوڑھی عورت بھی تھی اور 2-3 عورتیں بھی تھی. میں نے کہا ابھی یہ بوڑھی کون عورت ہماری دشمن ہو گئی ہے. خیر ہم آ گئے ادھر. ہم آ گئے بس اسی وقت آ گئے تھے. تو جب ہم بالکل گاؤں کے قریب پہنچے تو وہاں کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ رات کا وقت ہے اور واپس چلے جاؤ. ہماری گاڑی کے پاس آ گئے. میں نہیں جانتی کون تھے. پاپا خان جانتے ہوں گے.
اس نے کہا یہ لوگ تم لوگوں کو مار دیں گے کیونکہ یہ بہت اب غصے میں ہیں اور انہوں نے تم لوگوں کے یتیم خانے پہ قبضہ کر دیا ہے اور یہ بہت گندے لوگ ہیں، یہ اس گھر کی خاطر تم لوگوں کو مار دیں گے، تم دونوں کو، یا تم لوگوں پہ کوئی اور الزام لگا دیں گے۔ تم لوگ اگر گھر کے اندر جاؤ گے تو شاید یہ پولیس کو کوئی غلط سٹوری سنا دے تو تم لوگ اندر نہ جاؤ۔ پاپا خان تو غصے سے بھرا ہوا تھا، کہتا ہے میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں کہا مجھے اورفنیج نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میرے بچوں، میرے خاندان والوں کی، میرے اپنے سگوں کی زندگی ہوگی تو ایسے 10 اورفنیج میں بنا لوں گی۔ میں کہا مجھے اورفنیج نہیں چاہیے، دے دو ان کو، چلو چلتے ہیں۔ بس خان پاپا کو میں نے زبردستی میں واپس لے گئی کیونکہ رات کا اندھیرا تھا، ہم پشاور چلے گئے۔ ساری رات پاپا خان سو نہیں سکا۔ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں کو اورفنیج ہے نا اگر، تو ہم نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا خان کو کہ تمہاری ماں آئی ہے انگلینڈ سے اور تمہاری بہنیں انگلینڈ سے آئی ہیں اور انہوں نے قبضہ کیا ہے، پر تم لوگوں کی لائف خطرے میں ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ بچوں کو اپنی ماں سے خطرہ ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ میرے خیال میں آپ لوگ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کبھی ماں سے بھی بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا اور اکلوتی بہو، اور وہ بہو جس نے کبھی ان کے ساتھ کبھی ایک لڑائی بھی نہیں کی، بس میں آرام سے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی ہوں، کبھی ان کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ کچھ نہیں کیا ہے میں نے، کوئی لڑائی میری ان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ بس ہم سیٹرڈے کے دن انہوں نے ایسے اٹیک کر دیا گھر پہ، گھر کو آکوپائڈ کر دیا، حالانکہ گھر میرے نام رجسٹرڈ ہے، خان کی طرف سے مجھے گفٹ ہوا ہے وہ گھر، یعنی کہ حق مہر میں مجھے گفٹ ہوا ہے۔ اینی وے سیٹرڈے رات کو ہم واپس چلے گئے۔ سنڈے ہم نے بہت ایسے خفگان میں نہیں گزارا، میں خفا تھی، خان پاپا مجھے باہر لے گئے کہ چلو میں تمہیں ریسٹورنٹ لے کے جاتا ہوں، مجھے ادھر ادھر گھمایا، اور میں زیادہ چیریٹی کے کام میں خوش ہوتی ہوں، تو خان پاپا نے کہا چلو کسی گاؤں میں جا کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم چلے گئے اپنے ممبرز کے ساتھ، اور پورا دن میں نے چیریٹی کا کام کیا، اور بس میں اس میں بھول گئی کہ کوئی اورفنیج بھی ہے اور کوئی غم بھی ہے، کچھ بھی ہے۔ تو پھر ہمارے جو سگے ہیں، جو ہم سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایسے چپ کر کے یہاں آ کے نہ بیٹھو، گھر خان پاپا کو کہا، میں نے تو خان پاپا کو کہہ دیا، میں نے کہا چھوڑو، اگر تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، میری زندگی کو خطرہ ہے، تو میں نے کہا چھوڑو، میرے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے، جائیدادوں کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میرے بچوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ میرے ایک گھر کی قیمت جو UK میں ہے اس کی اور اس سب جائیداد کی قیمت پوری نہیں آئے گی، پھر بھی میرے گھر کی زیادہ ہوگی الحمدللہ۔ تو میں نے خان پاپا کو کہا، میں نے کہا نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، میں نے کہا چھوڑ دو، یہ گھر بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، یہ ساری جائیداد چھوڑو، میں نے نہیں جانا۔ میں کہا تم بھی نہیں جاؤ گے، لیکن پھر خان پاپا کو، میرا ایک بھائی ہے، وہ میرا ایک بھائی بہت ہی اچھا ہے، تو 5 بھائیوں میں ایک میرا بھائی ہے جو میری کیئر کرتا ہے، بیچارہ مجھے کال بھی کر دیتے۔ اس نے کہا تم لوگ کیا بے غیرتی کر رہے ہو، ادھر بیٹھے ہو، گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے، جاؤ اور FIR کاٹو۔ میں نے خان کو کہا میرے دل کا زور نہیں ہے FIR کاٹنا اور ان پولیسوں کے پاس جانا، میں نے کہا میرے دل کا زور نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی یہ کچھ سارا کچھ۔ میں کہا یہ کیا بے شرمی ہے، میں کہا وہ تو بوڑھی 90 ایئر اولڈ کی عورت ہے اور وہ، اس کو نہ حیا ہے نہ شرم ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ اینی وے اتنے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، میں نے کہا میں نہیں جاتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اتنے میں ہم بیٹھے تھے، ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، خان کے ایک بہت اچھے دوست ہے، اس نے فون کیا کہ نہیں تم لوگوں کو ایسے چپ کر کے نہیں رہنا چاہیے، تم لوگ جاؤ اور اتھارٹی کو وہاں پہ کہو کہ یہ تمہاری بیوی کے نام رجسٹرڈ گھر ہے اور انہوں نے قبضہ کر دیا اور یہ 7-8 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے۔ میں نے خان کو کہا خان یہ جیل جائیں، ہم جیل جائیں، میں نے کہا بیزتی تو ہمارے خاندان کی ہے نا،
تو کل کو تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ بوڑھی ماں کو جیل بھیج دیا، بہنوں کو بھیج دیا. میں کہا نہیں، ہم ایسا کچھ بھی غلط قدم نہیں کریں گے. اینی وے خان کو بہت زوروں سے سمجھایا. اتنے میں ایک پولیس آفیسر کا یہاں سے درگئی سے فون نہیں واٹس اپ ہوا کہ تم لوگ حاضر ہو جاؤ. گھر پہ قبضہ بھی کیا اور اتنے کمینگی کی انتہا، گھر پہ خود قبضہ بھی کیا، ہمیں لائف تھریٹ بھی دیا. اور جا کے پولیس میں، یہاں پولیس نہیں ہوتی، یہاں کوئی اور سسٹم ہوتا ہے، یہ ایجنسی ہے. تو ان کو جا کے شکایت بھی کر دیا کہ یہ ہم نے اپلیکیشن دے دیا کہ یہ پتہ نہیں ہماری جائیداد ہے اور بابا کی جائیداد ہے. اب بابا کی جائیداد ہے تو بابا کا بیٹا بھی تو ہے نا. تو اب ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹیشن ایسے ہوں گے نا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ بابا نے تم لوگوں کو کیا دیا. اب ظاہری بات ہے وہ تبلیغی آدمی تھا، وہ ہماری محبت میں اتنا تو اندھا نہیں تھا نا کہ بس ہمیں سب کچھ چھوڑ جاتا. وہ اس نے اپنی زندگی میں ہی بیٹیوں کا حق دے دیا تھا. اللہ جانے، مجھے ان باتوں میں نہیں پڑنا. تو اینی وے پولیس نے جب کال کیا کہ آپ لوگ آ کے ایکسپلین کرو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ گھر کس کا ہے اور کیا ہے، مجھے ہنسی آ گئی. میں نے خان کو کہا کہ الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے. یعنی کہ گھر پہ قبضہ بھی انہوں نے کیا، اورفنیج کا بورڈ بھی توڑ دیا، حملہ بھی کیا، اور گھر میں میرا ایک بیگ پڑا ہوا ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بیگ انہوں نے لے لیا کہ نہیں لیا. یہ جب اورفنیج سے میں نکل رہی تھی تو اس فارم ہاؤس میں چوکیدار نہیں تھا. اب تو الحمدللہ 2 گارڈ ہم نے رکھ دیے ہیں. تو ادھر چوکیدار نہیں تھا تو وہ بیگ میں اٹھا کے لے گئی. اس میں میرا پاسپورٹ، اس میں پیسے، میرے گڑیاں وغیرہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں وہ، اور میرا تھوڑے سے زیور تھا. ابھی میں نے چیک بھی نہیں کیا 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 زیور تھا. وہ ایسا بلیک بیگ تھا. تو وہ میں نے اٹھا کے وہ اورفنیج کے ایک روم ہے، اس میں کبڈ ہے، اس میں رکھ دیا. اور میں نے چوکیدار کو وہاں کہہ دیا تھا کہ کیونکہ تم یہاں پہ چوکیدار ہو تو اس لیے اس کمرے میں لاک لگے، اس کمرے میں کوئی نہ جائے، باقی تم چوکیداری کرو. اور میں نے کہا میں کل واپس آؤں گی کیونکہ میں چارٹی پہ جا رہی ہوں. تو چارٹی پہ جانے کے لیے میں وہ بیگ نہیں لے کے جانا چاہتی تھی. تو وہ اس گھر میں نے چھوڑ دیا تھا. اب اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بیگ بھی اٹھا لیا ہے کہ کیا ہے. اب اس میں میرے تقریباً 8-9 لاکھ روپے بھی تھے. اس میں میرے گڑیاں وغیرہ بھی تھی. اس میں میرا تھوڑا زیادہ زیور نہیں تھا، تھوڑا بہت زیور بھی تھا. وہ بھی بس اٹھا لیا ہوگا کیونکہ اس گھر میں تو اور کچھ زیادہ قیمتی کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ایک بیگ قیمتی تھا. خیر مجھے ہنسی آ گئی. میں نے خان کو کہا اچھا یعنی گھر پہ قبضہ بھی انہوں نے کیا. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں مت جاؤ اور بس خاموش ہو جاؤ، گھر بھی دے دو ان کو، سب کچھ دے دو. میں کہ الٹا یہ شکایت بھی انہوں نے کی. خان نے پھر مجھے ڈانٹا، کہتے تم مجھے بار بار روکتی ہو، تم مجھے کہتی ہو، کہتے تم نے مجھے بے غیرت بنا دی ہے. میں کہا میں تمہیں بے غیرت نہیں بنا رہی ہوں، میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماں کے آگے کون لڑے گا. تو کل کو تو کسی نے بھی ماں کو برا نہیں کہنا، تمہیں ہی برا کہنا ہے کہ ماں تھی ماں تھی. ہم پٹھان لوگوں میں تو ماں قتل بھی کر دے تو بھی کہتی ہے ماں تھی. پتہ نہیں کوئی عجیب سا انتظام ہے یہاں پہ، عجیب سا نظام ہے یہاں پہ. ماں قتل بھی کر دے تو لوگ کہیں گے او نہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ ماں ہے. انصاف نہیں ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا میں آپ کو اس لیے منع کر رہی ہوں، کل کو سب نے یہی کہنا ہے کہ ماں ہے ماں ہے. تو خیر خان نے کہا کہ اب تو گاؤں جانا پڑے گا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم جب ادھر آئے تو راستے میں ہمارے اور جو زمینوں کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں آئی ہوئی ہے اور ادھر شور شرابہ کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ دکانوں کا کرایہ ہمیں دو. پھر یہ جو ہماری زمینیں ہیں یہاں پہ ساری ہماری زمینیں ہیں، میں تو اس کو ہماری زمینیں بھی نہیں کہتی ہوں، میں اس کو ہمیشہ پپا خان کی زمینیں کہتی ہوں. میں تھوکتی ہوں ان زمینوں اور صرف اپنی فیملی کا سکون چاہیے. میں ان جیسی گریڈی نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی لیے مجھے بہت کچھ دیتا ہے کہ میں ان جیسی ظالم نہیں ہوں. بابا کی زندگی میں بھی انہوں نے سارا کچھ لیا اور اب بابا کی موت کے بعد بھی یہ سارا کچھ لے رہے ہیں. لینے دو، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ گواہ رہنا کہ ان کے ساتھ اللہ کتنا برا کرے گا. یہ
90 سال کی بوڑھی، کیا کہوں، چلو چھوڑو، میں اس کو اپنی ثواب نہیں دینا چاہتی. تو وہ پھر راستے میں بھی سارا راستہ ہم ٹینشن میں آئے کہ ایک کا فون آئے، دکانداروں کے فون آئے کہ تم لوگوں کی ماں آ کے ادھر کھڑی ہوئی ہے اور وہ تقریریں کر رہی ہے اور اس نے رونا دھونا مچایا ہوا ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے، میرے بیٹے کا نہیں ہے، میرا ہے. بابا نے اپنی زندگی کے آخری سال ہمارے ساتھ گزارے تھے. ان کو سمجھ لو کہ ان کو آگ کیا ہوا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. بابا نے ساری زندگی ان کو دے دی تھی اور پھر اپنی زندگی کے آخری سال ہمارے ساتھ گزارے. اور بار بار ایک ہی لفظ کہتا تھا کہ میری بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بابا نے ڈائریاں لکھ کے چھوڑی ہوئی ہیں. اس ڈائریوں میں جو بابا نے گالیاں دی ہیں ان کو، آپ کو وہ ڈائریاں میں دکھاؤں. وہ میں کل پولیس اسٹیشن لے کے گئی اپنے سمین کا، یہ دیکھو یہ بابا کی ڈائریاں ہیں. انہوں نے دیکھ کے ان کے ہوش اڑ گئے تھے. اینی وے جب ہم آ رہے تھے، وہ دکانداروں نے ہم نے کہا، پاپا نے کہا کہ نکالو سب کو، یہاں پہ کسی کا کام نہیں ہے. انہوں نے کورٹ میں لے کے گئے ہیں نا، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کس کی جائیداد ہے، کیا ہے. انہوں نے کوئی 7-8 کیس بنائے ہوئے ہیں پاپا خان پہ. تب پاپا خان ان کا بڑا میٹھا بیٹا تھا جب ان کی قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن پاپا خان 2019 سے بدل گیا ان کے ساتھ، اور وہ میں ایک ولاگ بناؤں گی کہ کیا وجہ تھی کہ بدل گیا تھا. تو اینی وے جب ادھر ہم آئے تو ہمارے اپنے کوئی کام تھے. اب انہوں نے ہمیں دیکھ لیا راستے میں کہ یہ تو ادھر یہ پولیس اسٹیشن ہے اور کمشنر کے آفس کے سامنے کھڑے ہیں. انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ سب کو گوس کھلائی ہوئی ہے نا، سب کو پیسے دیے ہوئے ہیں، سب ان کے ہاتھوں میں ہے نا. تبھی تو پولیس والے نے ہمارے پیچھے کال کر دیا کہ آ جاؤ ایکسپلین کرو. ہم پورے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ گئے، اس کے ٹیبل پہ رکھا. ہم نے کہا یہ ایکسپلینیشن ہے، یہ لے لو. اور کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کس کا حق ہے. جب کورٹ کہے گا کہ ان کا حق ہے، ہم ان کو دے کے آرام سے چلے جائیں گے. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا حق ہے، ہمارے پاس رہ جائے گا. کورٹ ہی جج غلط فیصلہ تو نہیں کرے گا، نہ جج میرا باپ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا. تو پولیس والے بھی بڑے، لیکن اب پولیس والے مجبور تھے کیونکہ انہوں نے گوس کھائی ہوئی تھی. تو میں نے خان کو کہا آرام سے آ جاؤ. ہم اپنے پرسنل کاموں کے لیے وہاں بیٹھے تھے کیونکہ ہم نے کچھ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس کے لیے کچھ ہمارے اور پرسنل کام تھے. ہم ان پرسنل کاموں کے لیے وہاں بیٹھے تھے. اب ان کی گاڑیاں آئے جائے اور ہمیں دیکھتے جائیں، ہمارے اوپر نظر رکھے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہنسی بھی آئی. میں کیونکہ میں بڑوں سے خفا بھی ہوں، پر میری ایک عادت ہے، میں بچوں کے ساتھ کبھی بھی روڈ نہیں بنتی ہوں. اور اگر روڈ کبھی بن بھی گئی تو مجھے بہت اپنا آپ برا لگتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کیوں روڈ بن گئی. اب وہ 2 بچے میری نند کے بیٹے، تو یہ خود بیوہ ہے، یہ میری نند، اور اس کا خاوند 30 سال تک ہماری زمینیں کھاتا رہا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. میں کسی پہ خوش نہیں ہوتی ہوں، لیکن میں ان کے دلوں کی طرف دیکھ رہی ہوں. خود جوانی میں بیوہ ہو گئی، بیٹے کی آنکھ نکل گئی، دوسری بیٹی جوان فوت ہو گئی، لیکن ابھی تک اس عورت کو کوئی عقل نہیں آئی، کوئی بھی عقل نہیں آئی اس عورت کو. وہ سب سے زیادہ شیطان عظیم ہے. وہ اتنی شیطانت اس کی زیادہ شیطانی ہے. ایک میری نند UK میں، وہ شیطانوں کی خالہ ہے، اور ایک یہ چھوٹی سب سے، یہ شیطانوں کی خالہ ہے. اور اس کے بیٹے میں ہماری گاڑی اتنے بے غیرت ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ میرے ماموں کی کار ہے نا. اس میری کار میں بیٹھی تھی. خان اندر تھا. خان اپنے کسی اور معاملوں میں، زمینوں کے معاملوں میں ہی بات نہیں کر رہا تھا، کسی اور معاملے میں وہ بات کر رہا تھا. اور یہ میری گاڑی کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے. شاید مجھے ڈرانا چاہتے ہو. وہ ہمارے انگریز مڈل کی فنگر اٹھاتے ہیں. میری ڈرتی ہے ان سے جوتی. موت ہے نا، ایک دن آنی ہے نا، تو غیرت سے ہی انسان مر جائے. میں ان سے کیا ڈروں گی. یہ مجھے ڈرانا چاہ رہے تھے نا کہ یہ تو انگلینڈ کی اور پشاور کی پلی ہوئی عورت ہے، یہ ڈر جائے گی نا. تو وہ بار بار آ رہے تھے. میں نے لیاقت کو کہا، میں کہا لیاقت
یہ میری نند کے بچے نہیں ہیں؟ کہتے ہاں ہاں وہی ہیں، کہتے جو بورڈ اس دن لے کے آئے تھے یہ وہی ہیں۔ میں کہا یہ کیوں آ جا رہے ہیں؟ کہتے ہو سکتا ہے ہمیں ڈرا رہے ہوں، بس آ رہے تھے جا رہے تھے، یا پھر یہ نظر رکھ رہے تھے کہ ہم شاید پولیس کو کہیں کہ ان کے پیچھے جاؤ۔ خان کو پولیس نے کہا FIR کاٹنی ہے، خان میں کہہ رہی تھی کاٹ لو کہ میرا اورفنیج مل جائے مجھے، لیکن خان نے کہا FIR میں اپنی بوڑھی ماں کی اوپر کیا FIR کاٹوں گا، وہ اندر آئے گی اس کے پیچھے۔ کہتے چلو بہنوئیوں کا بانجوں کا اور ہے، لیکن ماں کو میں کیسے اندر کروں گا؟ جو بھی ہے میری ماں ہے نا، ماں کو میں کیسے اندر کروں گا؟ تو بات اس کی بھی صحیح تھی، وہ مجھے بھی کہنے لگا۔ میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا خان اگر گھر میرے نام رجسٹرڈ ہے تو FIR کاٹو نا کہ نکالے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے، کہتے صبیہ کیسی بات کر رہی ہو، کیسے میں اپنی ماں کے اوپر، اگر میری ماں آتی ہے اور ادھر جیل میں بیٹھتی ہے تو یہ بے عزتی کس کی ہے؟ میری ہی بے عزتی ہے۔ پھر مجھے بھی ہوا، میں نے کہا واقعی یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہے کہ ایک بیٹا ماں کے اوپر FIR کاٹے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کہا جیسی آپ کی مرضی۔ کہتے اگر یہ اورفنیج ہماری قسمت میں ہوا ہمیں مل جائے گا، نہیں ہوا تو اللہ کے پلان ہمارے پلانوں سے بہت بہتر ہے، بیٹھی رہیے۔ کہتے اس دنیا میں تو لے لوں گا نا، اور انشاءاللہ اس دنیا میں میرے بچے خان ان سے ایک ایک حق لے گا، ایک ایک حق۔ میری شادی سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیں کوئی حق نہیں دیا، نہ پیار دیا، نہ محبت دی، نہ پیسہ دیا، نہ جائیداد دی، کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ حق تو یہ بڑھیا پے کرے گی۔ میں نے آج تک اس کو ہمیشہ رسپیکٹ سے بلایا ہے، لیکن کل کے بعد نا میرا سارا رسپیکٹ اس کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک ملعون اور شیطان عورت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہی اپڈیٹ تھا کہ اب ہم پھر آ گئے اپنے فارم ہاؤس پہ، آ گئے، یہاں بھی آئے ہیں۔ پھر ہمارے زمیندار نے کہا کہ وہ یہاں بھی آئے تھے، اس گھر کے بھی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے کہا گھومتے جائیں، قبضے کرنے ہیں نا کریں قبضے، جتنے قبضے کرنے ہیں کریں، اوپر ایک اللہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ ضرور دیکھے گا، ان کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ پوچھے گا ان سے۔ بس یہ تھا کہ میرے بچے بڑے گھبرا گئے تھے، تو میرے بچوں نے کہا بس جلدی آؤ، جلدی واپس آؤ۔ میں نے کہا پاپا کو اکیلے میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی ہوں، حالانکہ میری فلائٹ تھی سمی کے ساتھ، پر میں نہیں جا سکی کیونکہ اب اس کو میری جو مجھے ساس کہتے ہوئے بھی اسے شرم آتی ہے۔ اس بڑھیا کے تو بھائی ہیں، پھر بھائیوں کے 20 بچے ہیں، پھر اس کے داماد ہیں، پھر بیٹیوں کے 10 بچے ہیں، پورا خاندان اس کا ہے۔ اب بابا جو خان کا باپ تھا وہ بھی اکلوتا تھا، خان بھی اکلوتا ہے، میرے بھی 2 بیٹے اکلوتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک زمیندار کے۔ ایک زمیندار ہے، اس کا نام زمین خان ہے، وہ بس خان کے ساتھ بھائیوں کی طرح کھڑا ہوا ہے، سوائے اس کے ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ساری پولیس انہوں نے خریدی ہوئی ہے، انہوں نے سارے گاؤں کی غریب میری طرف ہیں، گاؤں کی غریب میری طرف ہیں، تو وہ غریب لاچار کیا کریں گے؟ یہ جو شیطان ملعون عورت ہے، سارا گاؤں اس کا ہے، بھتیجے ہیں اس کے ماموں ہیں، اس کے چاچے ہیں۔ یہ میری جو خالہ تھی، جو اس کی ساس تھی، خان کی جو دادی تھی، اس نے اس عورت کے ساتھ بابا کا رشتہ اس لیے کیا تھا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے تو اس کا بہت بڑا خاندان ہے، تو چلو میرے بیٹے کے بازو بن جائیں گے۔ پر وہ میرے سسر کے بازو نہیں، میرے سسر کے لیے وہ آفت بن گئی ہے یہ عورت۔ میرے سسر کو بھی قبر میں ریزہ کر کے اتار دیا، اب اپنے بیٹے کو ریزہ کر کے اتار رہی ہے، اب مجھے بھی اتار رہی ہے قبر میں۔ یہ زندہ رہے گی، یہ مرنے والی بھی نہیں ہے، اور یہ 90 سال کی ہو کے ایسے دوڑ کے پھرتی ہے، ایسے دوڑ، اور اتنی مکار عورت ہے کہ ہر جگہ کے جا کے کہتی میرے 3 آپریشن ہوئے ہیں، میں بہت بیمار ہوں، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے جو نافیہ کے ساتھ کیا ہے نا، نافیہ صرف بیچاری 21 سال کی بچی تھی، اور جو اس نافیہ کی دادی نے نافیہ کے ساتھ پاکستان میں کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگ، وہ کہتے ہیں نا خون کے آنسو روگے، کہ ایسی بھی دادی ہوتی ہے۔
اکیلی میری بچی یہاں آتی اور اس نے جو ظلم کیا ہے میری نافیہ کے ساتھ، پر میں نے چھپایا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو اب آہستہ آہستہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو فی الحال تو ہماری زندگی خطرے میں ہے، پتہ نہیں یہ تو ایسا خاندان ہے کہ یہ لوگوں کو پیسے دے کے مروا بھی دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا یہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہم ادھر اب آئے ہیں کیونکہ خان پاپا نے ضد لی ہوئی ہے کہ میں ساری عمر دب کے رہا ہوں، میں اور دب کے نہیں رہوں گا، بس یہ مجھے مارتے ہیں مار دیں، شہید ہو جاؤں گا۔ تو بس اب ظاہری بات ہے، میں تو خان پاپا کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ چلو چلتے بس پشاور میں رہیں گے اور چھوڑو یہ زمینیں ساری ان کو دے دو، پر اب وہ پتہ نہیں خان پاپا کو کیا سوجی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کہتے ساری عمر میں نے دب کے گزاری ہے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا ہے، اب میں اور نہیں رہوں گا۔ باقی تو آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے اس ولاگ میں، 1000 لوگوں نے مجھے ڈی ایم کیا ہے، مجھے اپنا پیار بھیجا ہے۔ صرف ایک کمنٹ آیا تھا کہ یہ پرسنل باتیں ہیں، پرسنل باتیں شیئر نہ کرو۔ تو جو مسکین ہوتا ہے، جو بے بس ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا، تو اور جس کا نہ بہن بھائی ماں بہن کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کہاں جائے؟ وہ ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا کے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے کم سے کم اتنا سکون تو ملتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے جو میری سن رہا ہے۔ اور اس پہ اگر آپ لوگ یہ کمنٹ کرو گے کہ یہ پرسنل باتیں ہیں، تو میں پرسنل ہوں ہی نہیں، میں پبلک فگر ہوں۔ اب عمران خان ہے یا کوئی اور سیلیبریٹیز ہے یا کچھ اور ہے، وہ بھی پبلک فگر ہیں، اب ان کی بھی ساری باتیں پرسنل نہیں رہتی۔ اسی طرح ایکٹریس ہیں، یہ ہے، تو وہی بات ہے، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر اور انسٹاگرام انفلوئنسر، ان کے بعد کوئی پرسنل نہیں ہوتا، ان کی باتیں ٹھیک ہے ہم اتنا پرسنل رکھتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، پر ہماری لائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہے، اس لیے اگر میں اپنی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں اپنے غم بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میری واحد فیملی آپ لوگ ہو۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے ایک، مجھے پتہ ہے یہ کمنٹ میری نندوں کی بیٹیوں میں سے یا ایسے گندے کمنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ان کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ مجھے میرے فالوورز کا پتہ ہے، وہ میرے اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، بس ہم نے ابھی وہ اپلیکیشن کا رپلائی دے دیا ہے کہ یہ گھر میرے نام رجسٹرڈ ہے، اب یہ جا کے کورٹ میں پروف کریں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو اب پولیس نے تو خیر گھوس کھائی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا کہتے، کیونکہ ہمیں اچھے خاصے بندے نے بتا دیا کہ اس شیطان بڑھیا نے آ کے تو پاؤنڈس کا تیلا بھر کے لے کے آئی ہے، تو آتے ہی پورے پولیس والوں کو اچھی سی گوس کھلا دی، اور کوئی ادھر پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے ہے کہ ایم این اے ہے کہ کچھ ہے، تو اس کو بھی اپروچ کیا ہوا ہے اور اس کے آگے روئی دوئی ہے اور کہا ہے کہ میں ماں ہوں، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ماں کے ساتھ تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کی ہیلپ کر رہا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے اور وہ پاک ذات ہے۔ اور اسی سے کہتی ہوں کہ اللہ تمہیں جو صحیح لگتا ہے تم وہی کرو۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے غلط ڈیمانڈ نہیں کی ہیں، غلط دعائیں نہیں کی، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ میری زندگی تمہارے حوالے ہے، تمہیں جو صحیح لگتا ہے وہ کرو۔ تو بس یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، یہ ہو گیا ہے۔ اورفنیج پہ پہلے بورڈ اترا تھا، اب ان کا قبضہ ہے، وہ رہ بھی نہیں رہی ہے وہاں پہ، بس وہاں اپنے کچھ لڑکوں کو بٹھایا ہوا ہے، ادھر میرے فارم ہاؤس کے قریب رہ رہی ہے۔ اس نے بابا کو بھی کوٹوں میں گھسیٹا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو چلو اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور میں ابھی بس خان پاپا کے ساتھ ادھر ہوں، میں جلد از جلد یو کے جانا چاہتی ہوں، مجھے نہ ان کی زمینوں میں انٹرسٹ ہے، اور اب تو یہ اورفنیج کھولنا تھا، اب یہ اورفنیج بھی نہیں کھول رہی ہوں۔ خان پاپا جانے، ان کی زمینیں جانے اور اس کی فیملی جانے۔ ہاں، خان پاپا کے ساتھ میں کھڑی ضرور ہوں گی، کیونکہ اس بیچارے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جیسے میرا کوئی نہیں ہے ویسے اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی بھی ان کی طرف ہے، کیونکہ میرے بھائیوں کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی ہے، تو کل میرے بھائیوں کی بیویوں کا بھائی اور یہ سب اکٹھے ہمیں ڈرا رہے تھے، پھر رہے تھے، جگہ جگہ جا رہے تھے۔
میں نے بس صرف اپنے بڑے بھائی کو ایک میسیج بھیجا. میں نے کہا یہ جو تمہاری بیوی کا بھائی ہے اور اس کے لیے تم لوگ سب کچھ کر رہے ہو، تو میں بھی تمہاری ماں کی تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہاری ماں کی اولاد ہوں. میں نے کبھی زندگی میں تم لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، کبھی میں نے کوئی برا بھلا تم لوگوں کو نہیں کہا، کبھی تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگا. مجھ پہ بہت سختیاں آئیں، میری زندگی انہوں نے جیرن کی ہوئی تھی، لیکن میں نے تم لوگوں کو اوف بھی نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ اگر میں تمہاری بہن ہوں اور میں تمہاری، کیونکہ یہ میرا بھائی بہت فیوریٹ تھا میرا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا گلچی میں بس تم سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ کیا یہ لڑکا تمہاری بیوی کا بھائی ہے؟ میں تمہاری کچھ نہیں ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کی 3 عورتیں میرے بھائیوں کی بیویاں ہیں. تو نہ میرا میکا ہے نہ میرا سسرال ہے. میں وہاں سے بھی لاوارث اور یہاں سے بھی لاوارث. میں بھی اکیلی ہوں اور خان بھی اکیلا ہے. نہ میرے بچوں کا کوئی ہے. پر اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے بچوں کو بہت اچھے اسپاؤز ملے ہیں. میری بہویں بہت اچھی ہیں، میرے داماد بہت اچھے ہیں، میرے دامادوں کی فیملی بہت اچھی ہے، میری بہوؤں کی فیملی بہت اچھی ہے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ میرے بچوں کو اچھے لوگ ملے ہیں. مجھے بڑے گندے لوگ ملے تھے، لیکن میرے بچوں کو بہت اچھے لوگ اللہ نے دیے ہیں. اب آپ لوگ پھر کہو گے کہ مما پھر رونے دھونے لگ گئی ہے، لیکن اسی کا وہی جانتے ہیں جس پہ گزرتی ہے. آپ لوگ میرا درد سمجھتے ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھ پہ جو درد گزر رہا ہے وہ میں اور میرا اللہ جانتے ہیں. پر اللہ کا ٹیسٹ ہوگا تو اللہ مجھے اس ٹیسٹ میں کامیاب کرے. بس دعا کریں کہ پپا خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو. وہ آلریڈی ہارٹ کا پیشنٹ ہے. کل بھی پورا دن اس کے دل میں درد تھا، پر اس کی ماں کو پتہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ہارٹ کا پیشنٹ ہے. جوان آدمی ہے، کوئی اتنا بوڑھا بھی نہیں ہے، پر اس کی ماں کو ذرا احساس نہیں کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. بس چلے اب میں چلتی ہوں. آئی ہوں یہاں پہ، میں پپا خان کو کہہ رہی تھی آج میں نے گنے کھانے ہیں، آج میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے وہ کرنا ہے. بس ایک بات آپ کو کہتی ہوں، مجھے اور پپا خان کو کچھ بھی ہوا، آپ لوگوں نے چپ نہیں بیٹھنا. میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں نے انصاف لینا ہے ہمارے لیے. چلے ملتی ہوں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.